Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 224. آدھی بات کرے تو وہ ساری سمجھ جائے. مومن دلوں کی بات سمجھ لیتا ہے. جاننے والے کے دل میں کیا ہے مومن کو پہلے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی اچھا یا برا ہے. اور ایمان کے اس درجے تک پہنچنا چاہیے ہمیں. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جس کی دوسری کوئی مثال نہیں. اسماعیلی مذہب نے باقی تمام مذہبوں کے خلاف ہم کو یہ کہا کہ دنیا میں بھی آگے بڑھو, دین میں بھی آگے بڑھو. جہاں بعض مذہب ایسے ہیں کہ صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں اور بعض مذہب ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو, گھر بار چھوڑ دو اور سادھو بن جاؤ یا تم اس طرح سے موک جیسی زندگی بسر کرو جیسے کہ بدھ مذہب کے لوگ کرتے ہیں. مگر ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے دنیا میں بھی اچھے بنو, دین میں بھی اچھے بنو. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہیں میں ان کو 2 باغ دیتا ہوں. ابھی 2 باغوں کا مطلب کیا؟ وہ 2 باغ کہاں ملیں گے؟ ایک باغ یہاں ملے گا اس دنیا میں, باغ کا مطلب جنت, اور ایک جنت ہم کو مرنے کے بعد ملے گی. تو اس دنیا میں بھی مومن ہے وہ جنت میں رہتا ہے. تو جنت کو خدا نے کس طرح سے بتایا؟ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں, پھول پھل ہیں, جنت میں گناہ ہوتا نہیں. تو جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن اللہ نے بیان کی ہے وہ سب ایلیگری ہے. یعنی ٹھنڈی ہوا سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں غم نہیں ہوتا. ٹھنڈے پانی کے چشمے یہ ہیں کہ اس کی جو روزی ہوتی ہے وہ سکھ چین کی روزی کھاتا ہے. باغ بغیچے کا مطلب امن اور سکون ہے. پھل پھول وغیرہ کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کی جو بھید کی چیزیں ہیں ایسنس جو ہے وہ لیتا ہے, وہ ہر چیز میں سے ایسنس نکالتا ہے, حقیقت کو سمجھتا ہے, اور اس کے بیوی بچے بھی وہاں سکھی آباد ہوتے ہیں. یہ جنت ہے. محض پیسہ, اعلی شان مکان, موٹریں, بنگلے, یہ جو دنیا کی عام طور پہ ہم حالت دیکھتے ہیں حکومت والوں کی یا مالداروں کی, اس چیز سے مراد خدا کی جنت نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں گناہ نہیں ہوتا ہے. تو جو عابد لوگ ہیں جو سب کچھ خدا کے حقیقی مومن ہیں وہ گناہ کرتے ہی نہیں. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, ہو جاتے ہیں مگر کرتے نہیں. انسان ہے, اس سے جو بھول ہوتی ہے تو وہ ارادتاً نہیں ہوتی. ارادہ کر کے مومن کبھی گناہ نہیں کرتا. تو یہ جنت کی نشانی ہے. ہم انسان ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے جس طرح سے کھانا کھاؤ تو ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں پھر دھونے پڑتے ہیں, باہر جاؤ تو مٹی پاؤں میں لگ جاتی ہے, دھونا پڑتا ہے. تو گناہ ہے وہ بھی آلودگی ہے, ڈرٹ ہے. عربی زبان کے اندر گناہ کا لفظ ہے زنب, اور زنب کا مطلب گندا پن, گندگی. تو جو کچھ بھی ایسی بدیاں برائیاں ہیں انسان اجانے حساب سے جو اس سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو جس طرح ہم دنیا میں کوئی ہاتھ پاؤں کو گندگی لگے تو پانی صاف کرنے کے لیے ہے, تو مولا نے ہمارے لیے چھانٹے رکھے. گناہ ہو گیا تو ہم پشیمانی بھی کرتے ہیں اور پھر مولا کے پاس جا کے اسی چمڑیا سے چھانٹا لیتے ہیں, بیت الخیال کے چھانٹے ہیں, دسون کے چھانٹے ہیں. اور برس میں ایک دفعہ ہم کو عام طور پہ چھانٹا لینے کی اجازت ہے لیلۃ القدر کے دن. تو جو مومن ہے, مومن کی یہ زندگی بھی جنت میں نکلتی ہے. اس کے گھر میں اتفاق ہوتا ہے, سکھ ہوتا ہے, جھگڑے نہیں ہوتے, اس کی صحت تندرستی اچھی ہوتی ہے,
کے بیوی بچے اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یار دوست اچھے ہوتے ہیں، سگے کٹمبی رشتے دار اچھے ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جہاں وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ ہمیشہ خوشی ہوتا ہے، مومن کے دل میں کبھی غم ہوتا نہیں، غریب بھی ہوتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے، مالدار بن جاتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے، غریب ہونے سے اس کے دل میں غم نہیں ہوتا، مالدار بننے سے دل کے اندر حسد اور مغروری نہیں آتی، بدیاں برائیاں اس کے پاس نہیں آتی۔ انسانی طور پہ جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ تو دنیا ہے، اس میں چلا ہے، تو یہ ایک باغ ہے، یہ دنیاوی جنت ہے، اور آخرت کی جنت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی یہاں اس نے اچھی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد اس کو دنیا میں واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ عالم روحانی کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ عالم روحانی میں بزنس، روزگار اور بال بچے اور یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں وہاں نہیں ہیں، اس کے لیے وہاں گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے، پھر وہ آدمی ادھر بہت آرام کے ساتھ روحانی مناظرے سے کرتا ہے، وہاں عبادت ہی عبادت ہے، اور وہاں دنیا کی طرح کھانا پینا، مکان، گھومنے پھرنے کے لیے سواری کی محتاجی نہیں۔ جو ہمارا روحانی جسم ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ در و دیوار سے نکل جاتا ہے، لوہے کی دیواروں میں اس میں کچھ پاس ہو جاتا ہے، اس کو دروازوں کی ضرورت نہیں، اور وہ اس طرح سے اس فضا میں تیرتے ہیں جس طرح مچھلیاں تیرتی ہیں، یعنی وہ اڑ سکتے ہیں۔ یہ اڑنا اس طرح نہیں کہ جیسے پرندے اڑتے ہیں، مگر وہ جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں کی عبادت اور اس کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ یہاں ہماری ہر نیک بات کو خدا نے عبادت میں لے لیا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مومن ہے وہ روزی کماتا ہے، دن بھر دکان پہ بیٹھ کے یا کسی کے آفس میں نوکری کر کے روزی کماتا ہے، اور وہ اچھے صدق دل سے روزی کماتا ہے جس کے اندر بدنیت نہیں کرتا، تو 8-10 گھنٹے جو وہ دکان یا اپنی نوکری میں گزارتا ہے وہ چیز بھی عبادت میں شامل ہے۔ رسول اللہ فرمایا کہ تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دیتے ہو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو وہاں اور یہاں کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ یہاں ہمارا ہر اچھا عمل جو دنیاوی عمل بھی ہو گئے وہ بھی عبادت میں آتا ہے، وہاں دنیا کی محتاجی جیسی چیز نہیں، تو اس کے لیے وہ لوگ جو عالم ارواح میں جاتے ہیں وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بیت الخیال میں عبادت کرتے ہیں۔ تو بیت الخیال کو اس دنیا کے اندر امام نے ہم سے بخشش کے طور پہ دے دیا، تو وہ بیت الخیال ہم کو عادت ڈالنی ہے کہ اگر ہم سچ مچ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں تو جس وقت ہمیں موت آئے گی تو ہم کو پہلے سے پتہ لگ جائے گا۔ مومن کو امام اشارہ دیتا ہے، بعض کو 40 دن پہلے، کسی کو 20 دن پہلے، 10 دن پہلے، لیکن مومن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ابھی جانے والا ہوں، تو جس دن سے اس کو نوٹس ملتی ہے وہ اسی دن سے عبادت زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ مومن کا جب روح نکلتا ہے تو وہ بیت الخیال کی عبادت میں نکلتا ہے۔ جیسے ہی اس کا روح نکلتا ہے تو یہی عادت اس کی جو دنیا میں بیت الخیال کی تھی وہ روح حامی بن جانے کے بعد، موت کے بعد وہ چیز جاری رہتی ہے، اور وہاں یہی عبادت ہے بیت الخیال کی عبادت۔ کیوں کہ وہاں ہمارا یہ بدن نہیں ہوگا، روحانی بدن ہوگا جس کے اندر ہمارا یہ بھیجا نہیں ہوگا مگر انٹیلیجنس ہوگی، عقل ہوگی، اور ہم خیال سے جس طرح عبادت کرتے ہیں تو عالم روح کے اندر روحانی عبادت ہوتی ہے، اور وہ روحانی عبادت بیت الخیال کی ہے۔ جو یہاں عبادت کرتے ہیں ان کو پھر وہاں مزہ آئے گا، تو تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی یہاں عبادت کرنے والے کو اوپر جانے سے پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کس درجے سے ہوں۔ یہاں بھی بے حساب درجات،
پہلی منزل ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، دسویں ہے، ہزاروں منزلیں ہیں. تو خدا اس کو اس دنیا کی لیاقت کے حساب سے اس درجے سے پہنچا جاتا ہے. تو جتنا وہ اوپر جائے گا اتنا وہ خدا کے قریب ہوگا. اس دنیا کے اندر میں نے جیسا ذکر کیا کہ ہر نیکی کے سامنے بدی ہے، ہر عبادت کے سامنے گناہ ہے، شیطان کھڑا ہو گیا. تو یہ چیز موت کے بعد نہیں ہے. روحوں کے سامنے شیطان کام نہیں کرتا. تو وہاں تو 100% اچھا ہی اچھا ہے. یہی ہے یہ زندگی ہماری کہ جس زندگی میں ہم جو چاہیں کر لیں، تھوڑا کریں گے بہت ہو جائے گا. اور ہماری بخششیں یہ ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو آدمی ایک نیکی کرے گا تو 1.25 لاکھ نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی. تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں ایک کا بدلہ ایک ہی ملے گا. یہاں ملے گا ایک کے بدلے میں 1.25 لاکھ ملیں گے. یہ خدا کی رحمت اور بخشش ہے تاکہ ہم وہاں کا بتا بنا سکیں. تو اس دنیا میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ظاہر کی بھی عبادت کرو اور باطن کی عبادت زیادہ کرو. چلتے پھرتے اپنا ذکر جاری رہنا چاہیے. کسی ایسی عادت ڈال دو کہ اگر کسی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہو تو بھی وہ ذکر اندر جاری ہے اور اس ذکر کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہے. دماغ کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا کمپیوٹر بنایا ہے، جیسے یہ جیسے ٹیپ ریکارڈر ہیں، اس کو آن کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ بولتا رہے گا جب تک کہ ٹیپ اس کی ختم نہ ہو جائے. ہمارے اندر کی ٹیپ ختم ہونے والی ہی نہیں ہے تو اس کو ہم آن کر دیتے ہیں تو پھر وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. اللہ 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 یا علی یا علی پیشہ جو ہمارا ذکر ہے وہ جاری رہتا ہے، 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. اور آدمی کو اس ذکر کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہے. اس آدمی نے یہ حالت اپنی بنا ڈالی پھر اس کو کوئی غم نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. بلا فرمایا میرا مومن مستانہ شیر جیسا. ایک شیر مست ہوتا ہے اس طرح جنگل میں گھومتا ہے تو میرا مومن دنیا میں اس طرح پھرتا ہے جیسے ایک مست شیر ہوتا ہے. کوئی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. غم آ گیا تو بھی غم اس کے نزدیک نہیں آتا. اسے دنیا میں پرابلمس ہوتی ہیں، دکھ تکلیف ہوتی ہیں، مگر مومن کو دل میں وہ چیز لگتی نہیں. تو یہ درجے ہمیں حاصل کرنے ہیں اور کرنے چاہیے. ہمارے تو سوچتی ہے ہم کو گھبراہٹ ہوتا ہے، ہم کو ایسا ہوتا ہے، سب کو بس کرا دیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. گناہ کیے ہیں تو دل سے ہمارا اندر کا گھر بھی صاف ہونا چاہیے. یہاں روز جھاڑو نکالتے ہو، پانی والے کپڑے سے اپنی فرش صاف کرتے ہو، یا کسی بڑے گھروں کے اندر ویکیوم کلینرز ہیں کہ جو ڈسٹ اٹھا لیتے ہیں. تو ہمارا جو اندر کا گھر ہے اسے بھی ہمیں روزانہ صاف کرنا چاہیے. اور روزانہ صاف کرنے کی باتیں یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں اور ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. اعمال اگر نیک نہیں، ہماری نیتیں اگر اچھی نہیں تو سب ختم. کیونکہ ہمارے اعمال کی جتنی بھی بنیاد ہے وہ ہماری نیت کے اوپر خدا نے رکھی ہوئی ہے. نیت اچھی ہو. اور کسی نے برا کر دیا، بدلہ مت لو، چھوڑ دو. اگر وہ بہت نیچا انسان ہے، ذلیل آدمی ہے، تو اسے سمجھ اور پچھتاوا نہیں ملے گا اور وہ اسی طرح سے خدا کی سزا پاتا رہے گا. لیکن اگر وہ اونچی قسم کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، مومن ہے، تو اس کا دل جلے گا کہ میں نے فلانے کا خراب کیا، اس لیے بدلہ مت لو، چھوڑ دو. قوم کے آدمی ملا مولوی آتے ہیں
مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگ آغا خان کو خدا کے طور پر مانتے ہو. میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کی سمجھنے کی اندر فرق ہے. ہم آغا خان کو امام مانتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے. اور چونکہ ہم لوگ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں تو جیسی ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں ہم ایسی محبت اپنے امام سے کرتے ہیں. تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. جواب دینے کا طریقہ ہے اور سامنے کیسا آدمی ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. اب ایک لوری ڈرائیور مجھے پوچھے شیخ صاحب یہ آپ اسماعیلی لوگ آغا خان کو خدا کہتے ہو تو میں فوراً کہہ دوں گا بھائی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تم بھی کیا سمجھتے ہو, یہ کہہ کے میں اس کو نکال دوں گا. لیکن میرے پاس کوئی مولوی کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے گا تو میں ایسا جواب دوں گا کہ ہم آغا خان کو امام مانتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہے اور ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں. جیسے ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں ایسی محبت آغا خان سے کرتے ہیں. پھر وہ چپ ہو جاتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے مگر بول نہیں سکتا. جو حصہ ہے اللہم اے خدایا انت سلام, تو سلامت ہے, ومنک سلام, تیری طرف سے سلامتی آتی ہے, وعلیک الف سلام, تیرے اوپر ہزاروں سلامتیاں. یہ لفظ الف کا اس دعا میں نکل گیا مگر ایک دعاؤں میں ہے کہ اللہ تجھ پر ہزاروں سلامتیاں. الف کا مطلب 1000, یعنی یہاں الف سلام ملا کے ایسا کر دیا ہزاروں سلامتیاں ہیں تجھ پر. تو یہ کون سی ہم کون ہے کہ اللہ کے اوپر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں؟ اور یہ دعا خود رسول اللہ نے فرمائی. تو اس سلامتی کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم بچوں کے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تم کو سلامت رکھے. تو اس سلامت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ کہ تم تندرست رہو اور جیتے رہو. ہاں, ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ تم تندرست رہو اور جیتے رہو. یہ سلامتی اللہ کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ اللہ تندرست رہے اور جیتا رہے. یہاں عربی زبان کا لفظ جو سلام ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے. اس سلام کا مطلب یہ ہے کیا اللہ تو سلامت ہے. اس سلامت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی برائی نہیں. سمجھے؟ تم انت سلام یعنی تو سلامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے میں کوئی برائی نہیں, ومنک سلام, اور ایسی حالت کہ ہم میں بھی کوئی برائی نہ ہو وہ سلامتی تیری طرف سے آتی ہے. علیک الف سلام. اب ہم تم کو سلام کرتے ہیں, ہزاروں سلام. یہاں سلام کا مطلب ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں. سمجھی؟ سلام کے لفظ کو اس کے بہت سے مطلب ہیں اور ہر سینٹینس میں اس کا الگ مطلب ہے. تجھ پر ہزاروں سلامتیاں, اس سلامتی کا وہ مطلب نہیں کہ تیرے میں کوئی برائی نہیں. یہاں سلام کا مطلب ہے اے اللہ ہم تم کو سلام کرتے ہیں. سلام کا مطلب ہم تیرے سامنے کوئی جھگڑا نہیں کرتے, کوئی عذر نہیں کرتے. سلام کا مطلب پیس ہے. انگلش میں لکھو تو اس کا مطلب ہے پیس. پیس یعنی امن. کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے تیرے کوئی جھگڑے میں کہ تکلیف میں کہ شکایت میں نہیں ہے, یعنی ہم تیرے تابع دار ہیں. وعلیک یرجع السلام, اور یہ تمام سلامتیاں تیری طرف رجوع کرتی ہیں. یعنی تو سب چیز کا منبع ہے. منبع یعنی اسپرنگ, اور یہ ہر پھر کے واپس تیرے میں جائیں گی. جیسے سمندر میں سے سورج کی گرمی سے بھاپ نکلتی ہے, بادل بنتے ہیں, پانی برستا ہے, ندیوں میں سے ہو کے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ علیک یرجع السلام, یہ تمام سلامتیاں واپس تیرے میں چلی گئی. مطلب یہ کہ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے. تو اب جو ہم یہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں.
ابھی اللہ نبی کو اور فرشتے اس کے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. یہ سلام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ آنر دیتے ہیں. یہ آنر دیتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے نبی کو آنر دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ و تسلیما، صلو علیہ اس کے اوپر، یعنی علیہ کا مطلب محمد کے اوپر تم بھی سلام بھیجو، مطلب تم اس کی عزت کرو. صلو علیہ، اس کی عزت کرو، اس کو آنر دو، اس کو اپنے سے بڑا سمجھو، اس کے سامنے سلام کرو یعنی سجدہ کرو، اس کے تابع دار بن جاؤ. و تسلیما، اس بات کو تم قبول کرو، جو وہ کہے وہ قبول کرو، مطلب فرمان بردار بنو. یہ اتنی اچھی ہے وہ سلوات کا مطلب جو عام طور پہ بچے سمجھتے نہیں، مگر میں نے جس طرح سمجھایا کس طرح سمجھا ان کو، تو سلام کے الگ الگ مطلب ہیں. اب کیا ہوا آخر میں کہ اے خدایا صلی علی محمد، محمد کے اوپر و آل محمد کے اوپر سلامتی بھیج. اس سلامتی کا مطلب وہ نہیں کہ وہ تندرست رہے اور جیتا رہے، مگر یہاں یہ ہے کہ اے خدایا ہم دعا کرتے ہیں کہ تم محمد اور اس کی آل کے اوپر عزت اور جو تیری نورانی طاقت ہے وہ اس پہ قائم رہے. اب یہاں ایک اور چیز ہے، آل محمد میں صرف حضرت امام کی ذات مبارک ہی نہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، وہ بھی آل میں ہیں. ابھی شہزادہ حسن کیا حسین ہے، اور شہزادہ رحیم ہے، پرنس امین ہے، یہ بھی تو آل رسول تو ہے نا. تو ہم ان کے لیے بھی سلامتی مانگتے ہیں، اور عرض ہماری ہوتی ہے تو حضرت امام کے نور کو ہوتی ہے. نور تو سلامت ہے، جیسے کہ اللہم انت سلام. تو سلوات کے اندر ہم امام کے اس نور کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ امام کا بدن بھی اور امام کی جو فیملی ہے وہ بھی سلامت رہے، ہمیں گائیڈنس ملتی رہے. لفظ تسلیمہ جو اس میں آ گیا وہ پہلے بات میں تسلیمہ کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو صرف ہے کہ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. پھر ہم کو کہا کہ تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس کے اوپر سلامتی بھیجو یعنی اس کی عزت کرو، اور صلو علیہ تسلیما کا مطلب اس کی تابع داری کرو. تو تابع داری کا لفظ تم کو ہے یعنی مومنوں کو. اللہ اور فرشتے اس کے تابع دار نہیں ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ محمد کے قبضے میں تمام قدرت ہے خدا کی. اچھا، حضرت امام کے متعلق ہمارے لوگوں کے خیال اور الگ الگ عقیدے ہو گئے ہیں. اس چیز کو کلیئر کرنے کا فرض مشنریوں پر ہے، مگر ہماری تھوڑی سی کم نصیبی یہ ہے کہ جان بوجھ کے بعض آدمیوں کی یا بعض اتھارٹیز کی طرف سے جماعت کے عقیدے میں ایک قسم کی گڑبڑ پیدا کر دی ہے، کنفیوژن ہو گیا ہے. ہم لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اور ابھی بھی بہت سے اسماعیلی یہ مانتے ہیں کہ جو امام ہے وہ اللہ ہے. ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ یعنی کیا. جب تک ہم اللہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ امام اللہ ہے یا نہیں. ہمارے گنانوں میں
مولا کے فرمانوں میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی کہ جو اللہ ہے وہ نور ہے. میری ابھی جو میں اس وقت بول رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سمجھنا. اللہ ہے وہ محض نور ہے. وہ ذات پاک ہمیشہ سے ہے, اس کو کسی نے بنایا نہیں. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی بیٹی ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کی ماں ہے. کیونکہ اللہ کا بدن ہے ہی نہیں. جس طرح ہمارا بدن ہے, جانور ہیں, پہاڑ ہیں, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, یا جس طرح سے عالم روحانی میں فرشتے ہیں, فرشتوں کا بدن ہے, اس طرح سے اللہ کا کوئی بدن نہیں. اللہ نور ہے, اور نور کے بہت سے مطالب ہیں. نور کا مطلب روشنی, لائٹ, جو عام طور پہ لیا جاتا ہے. نور کے اندر قوت بھی ہے جس کو ہم طاقت کہتے ہیں. تو نور ہے وہ انرجی بھی ہے, پاور ہے. لائٹ میں گرمی ہوتی ہے. دو قسم کی لائٹ ہے, ایک ڈائریکٹ لائٹ ہوتی ہے, ایک انڈائریکٹ لائٹ ہوتی ہے. سورج کی روشنی ہے وہ ڈائریکٹ لائٹ ہے, اور چاند کی جو روشنی ہے وہ انڈائریکٹ لائٹ ہے. کیونکہ سورج سے چاند روشن ہوتا ہے, چمکتا ہے, اور اس کا جو عکس ہے, ریفلیکشن, وہ ہم پر آتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ روشنی ہے. لہذا انڈائریکٹ روشنی کے اندر گرمی نہیں, انرجی نہیں, پاور نہیں. مگر اللہ جو ہے وہ انرجی ہے, پاور ہے, اس میں وہ نور ہے, اس میں قوت ہے, اس میں گرمی ہے. مگر اس کا کوئی بھی بدن نہیں. کیونکہ اگر ہم بدن بنا دیں میں اللہ کا یا سمجھ لیں میں, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بدن کے اندر وہ ہے اور باہر نہیں. تو ہم نے اللہ کو محدود کر دیا, لمیٹڈ بنا دیا. تو یہ اللہ نہیں ہے کہ جو بدن میں ہو. بدن اللہ کے ساتھ نہیں لگتا. نہ اس کو موت ہے, نہ بیماری ہے, نہ اونگ ہے, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے. اسے کوئی طرح کی محتاجی نہیں. تو یہ ہے اللہ کے نور کی ہماری سمجھ اور ہمارا ایمان. ابھی جب ہم اس بہن نے بات نکالی کیا آخری سٹیج, سب سے اونچی چیز کیا ہے کہ ہمارا روح اللہ کے روح کے ساتھ یا نور کے ساتھ مکس ہو گیا, تو ہم اللہ بن گئے. سیکھ دی جاتی ہے کہ وہ اتنا اچھا بنے, اتنا اعلیٰ بنے کہ جب وہ گزر جائے تو اس کا روح خدا کے نور کے ساتھ ایک ہو جائے. امام اس دنیا کے اندر, ایک امام کے گھر میں ماں اور باپ کے ذریعے سے جیسے سارا جہان پیدا ہوتا ہے, اس طرح ایک بچے کے طور پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی امام کا بدن. چونکہ کچھ عرصے کے بعد, کچھ برسوں کے بعد اس کو امامت ملنے والی ہے, اللہ یہ جانتا ہے. تو وہ بچہ پیدائش سے, بلکہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ سے اتنا پاک اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر
انسانی طور پر بھی اس بچے سے زیادہ کوئی بھی اعلیٰ اور پاک نہیں، کیونکہ خدا اس کو پہلے سے امام بننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو یہ بچہ جو آگے چل کے امام بنے گا، پیدائش سے بلکہ پیدائش کے پہلے سے ساری جہان کے انسانوں سے سب سے اونچا اور پاک ہوتا ہے۔ ابھی یاد رکھو کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں ایک امام تو ہے ہی نا، تو اس امام کو میں اب الگ رکھتا ہوں ایک سائڈ میں سمجھانے کے لیے۔ جس وقت یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جس وقت یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ پہلا امام جب دنیا فانی چھوڑتا ہے تو اس کا جو نور ہے، امامت کا نور، وہ امامت کا نور ہی اللہ ہے۔ وہ امامت کا جو نور ہے، ہم جس کو نور امامت کہتے ہیں، وہی اللہ ہے۔ تو اس امام کو جو یہ بچہ ہوا اور نوا امام بنا، وہ نور امامت یعنی اللہ اور اس بچے کا جو روح ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ عبادت کر کے دنیا میں سے گزر جانے کے بعد خدا کے نور میں مل کے خدا بن جاتے ہیں، لیکن جو امام ہوتا ہے، جس دن وہ امام بنتا ہے، اس وقت، اسی دن، اسی وقت اللہ کا نور اور اس کا جو روح ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام کے بدن میں جو روح ہے وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اور وہ اتنا مہان، بڑا اور طاقت والا، قوت والا ہے کہ وہ صرف اس کے بدن میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ امام بلا شک و شبہ خدا ہے، مگر کس طرح سے؟ حضرت امام کا ہاتھ، پاؤں، بدن کچھ خدا نہیں، جو امامت کا نور ہے ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس بدن کی معرفت سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا روح اور اللہ ایک ہی ہے، تو ہم اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اور اپنی محبت کے جوش میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے۔ مگر جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے تو اس کا بدن بیچ میں، درمیان میں نہیں آتا۔ یہ ایک کنارہ ہے۔ دیکھو اس وقت آپ جاؤ ادھر کنارے پہ، کراچی کے کنارے پہ، تو یہ عربین سی ہے، بحر عرب ہے، ہزاروں مربع میل پہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن آپ جس وقت کنارے پہ جا کے اپنا پاؤں سمندر کے پانی میں ڈالو تو آپ کہتے ہو میں بحر عرب میں کھڑا ہوں۔ بحر عرب تو ہزاروں لاکھوں مربع میل بڑا ہے، لیکن آپ اس کے کنارے پہ جب آ گئے تو آپ اس سمندر کے اندر ہو، سینٹر میں نہیں، کنارے پہ ہو، مگر آپ اس سمندر کے اندر ہو۔ تو جو اللہ کا نور حضرت امام کے اندر ہے، یعنی اللہ کی جو ذات ہے، وہ اور حضرت امام کی امام بننے سے پہلے جو روح تھا وہ ایک ہو گئے۔ تو ہم جب امام کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم جب امام کو یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم امام کو اس لیے امام سمجھتے ہیں کہ اس میں امامت ہے، مگر امام بننے سے پہلے شاہ کریم ہمارے پاس آتے تھے، ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ہمارے پاس آتے تھے، ہم کہتے تھے شہزادہ کریم آئے ہیں، مگر جب وہ امام بن گیا تو ہماری نظر میں فرق ہو گیا۔ ہم نے اس کو عام انسان کے طور پہ اب نظر نہیں کیا، اب ہم اس کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں۔ اس کا جو بدن ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ توفیق اور طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے نور کے ساتھ بات کر سکیں
یا ہم اللہ کے ساتھ دیکھ سکیں اس کو یا کوئی اور کانٹیکٹ کر سکیں، ہماری یہ طاقت نہیں ہے. تو خدا نے یہ بدن کو، امام کے بدن کو یا نبی کے بدن کو درمیان رکھ کے ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کر سکے، اس لیے یہ بات بنی. تو امام کا جو بدن ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نقل و حرکت کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے خیال میں خدا کو یاد کریں تو کیا کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. ہماری بات تو خدا سنتا ہے، لیکن خدا کیا جواب دیتا ہے ہم وہ سننے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے میں یہ طاقت نہیں ہے. تو اس لیے درمیان میں ایک نبی کا یا امام کا بدن آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی بات خدا تک پہنچاتے ہیں، جو وہ تو جانتا ہی ہے، اور خدا کی بات ہم تک پہنچتی ہے کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم سیدھی سیدھی خدا کی بات سن سکیں یا اس کو دیکھ سکیں یا سمجھ سکیں. تو اس لیے نبی کا روح یا امام کا روح خدا کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے. اس کو نبوت اور امامت اسی وقت ملتی ہے کہ جب ان کو روح خدا کے نور کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ ہے. اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام اللہ ہے تو اس حساب سے اللہ ہے، اس میں بدن درمیان میں نہیں آنا چاہیے. یہ چیز ہمیں بیت الخیال میں پتہ لگتی ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم پہلے اپنے روح کو اس لائق بناتے ہیں کہ اس درجے تک جائیں. ایک بچہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا بنو گے؟ انجینئر بنوں گا. 3 برس کا بچہ ہے، کہتا میں انجینئر بنوں گا. اس کو گھر میں رکھ چھوڑو، کہیں باہر جائے ہی نہیں، اسکول میں جائے ہی نہیں، ٹیچر کو ملے ہی نہیں، تو کیا انجینئر بن جائے گا؟ اس کو انجینئر بننا ہے تو اس کو کنڈر گارٹن میں ڈالو گے، پھر وہ پرائمری اسکول میں جائے گا، پھر اس کے بعد وہ ہائی اسکول میں جائے گا، ہائی اسکول کے بعد وہ یونیورسٹی میں جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس بچے کو آرٹس کے سبجیکٹ دلا دیے کہ وہ تمام ہائی اسکول میں سے 8 سبجیکٹس لے کے یونیورسٹی میں جب جائے گا اور کہے گا مجھے انجینئر بننا ہے، تو ادھر کے ایگزامینرز دیکھیں گے تم انجینئر نہیں بن سکتے. کیوں؟ تم نے میتھمیٹکس لیا نہیں، تم نے فزکس لیا نہیں، تم نے کیمسٹری لی ہی نہیں، تم انجینئر نہیں بن سکتے. نہیں، مجھے انجینئر بننا ہے. اچھا، اگر بننا ہی ہے تو یہ جو سائنس سبجیکٹس ہیں وہ تمہیں سیکھنے پڑیں گے. پھر سے اس کو دوبارہ سائنس سبجیکٹ سیکھنے ہی چاہیے انجینئر بننے کے لیے. تو اگر ہم کو خدا کے نور تک جانا ہے تو ہمیں وہ رستہ لینا چاہیے کہ جو اس نور تک ہمیں لے جائے. ہمیں ایسے سبجیکٹس لینے چاہیے، ایسا طریقہ لینا چاہیے. تو وہ ہے بیت الخیال کی عبادت. بیت الخیال میں اب ہم گئے تو ہمیں ایسے سبجیکٹس ڈھونڈنے چاہیے، جیسے کہ سائنس سبجیکٹس ضروری ہیں کہ ہم انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے. تو ہم کو ایسے سبجیکٹس لینے چاہیے کہ جو ہمیں نور تک پہنچائے. وہ سبجیکٹس میں نے ابھی کہا ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت پاک ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں جو بھی عمل کریں وہ نیک اور اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ اب ہم اس سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں اوپر لے جائیں. اعمال اچھے ہوں گے، 10 وقت برابر ہوگی، 3 وقت کی دعا برابر ہوگی. بد آدمیوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہوئے تاکہ ہم کو ان کی بدی تھوڑی بہت لگ جاوے. جیسے کہ ایک آدمی کول سے اٹھاتا ہے، گھر میں لے آتا ہے، لوری میں ڈالتا ہے، تو اس کے سارے بدن کے اوپر کوئلے کی دھوڑ، مٹی، گرد و غبار پڑی ہوتی ہے. اب آپ پلین صاف سفید کپڑے پہن کے آپ اس کو گلے لگاؤ تو آپ کا حال کیا ہوئے؟ آپ کے سب کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے جو نیک انسان ہیں ان کی دوستی بھی نیکوں کے ساتھ ہوتی ہے.
عبادت کرنے والوں کے دوست نیکی ہوتے ہیں، وہ بدوں کے ساتھ ملتے نہیں، اور کبھی بد لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اپنی نیکی کو اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بدی لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ بدوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں تیاریاں کرنی پڑتی ہیں اوپر جانے کے لیے۔ جب یہ سب تیاریاں اچھی ہوتی ہیں، دل پاک ہوتا ہے، عمل اچھے ہوتے ہیں، دستبند ہماری برابر ہوتی ہے جو ہمارے پہ فرض ڈالا گیا۔ دستبند کیسا ہے کہ ٹیچر نے کہا یہ ہوم ورک کر کے آؤ، تو اگر ہوم ورک نہیں کیا اور محض کلاس میں ہی پڑھتے رہے تو وہ بھی پورا نہیں، عبادت کرتے رہے تو یہ دستبند ہے، یہ ہوم ورک ہے۔ 3 وقت کی دعا ہے، یہ فرض میں آ گئی، ہوم ورک ہے، یہ بھی برابر ہونی چاہیے۔ دستبند برابر ہوئے، دعا برابر ہوئے، جماعت کی حاضری برابر ہوئے، اعمال اچھے ہوئے، اور ہمارے دوست بھی اچھے ہوئے، پھر ہم صبح جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس عبادت میں چلنے میں مزہ آتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی کہ عبادت کرنے میں انٹرسٹ آتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے، عبادت کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ پھر اور تھوڑا ہم اوپر جائیں گے تو ہم کو عبادت کرنے کے بعد اتنی خوشی ملے گی کہ ہم سارا دن اس خوشی میں پسار کریں گے، اور جب یہ شام ہوگی تو پھر ہم کو یہ خیال ہوگا اب میں واپس عبادت کروں۔ تو عبادت کے لیے دل تڑپتا ہے۔ اور تھوڑا اوپر جائیں گے تو عبادت کی وجہ سے ہمارے بدن میں نے کہا آپ کو کہ جو اللہ کا نور ہے وہ گرم ہے، اس میں انرجی ہے، طاقت ہے، روشنی ہے، تو ہمارا بدن گرم ہو جاتا ہے۔ یہ گرمی ایسی گرمی نہیں ہے کہ جیسے موسم گرم ہوتا ہے تو ہم کو گرمی لگتی ہے، عبادت کی گرمی الگ قسم کی ہے۔ پھر جب یہ بدن گرم ہوتا ہے تو یہ تھوڑی کے نیچے یہاں اور پیشانی کے اوپر پسینہ آتا ہے۔ گرمی کا جو پسینہ ہوتا ہے وہ ادھر پیچھے سے کان کے پیچھے سے نکلتا ہے اور یہ سائیڈ میں سے اترتا ہے، مونچھوں کے اوپر آ جاتا ہے، ناک پر آتا ہے، آنکھوں کے نیچے آتا ہے، تو اور وہ پسینہ بہہ جاتا ہے جو گرمی کا پسینہ ہے موسم کی وجہ سے۔ مگر یہ جو صبح پسینہ آتا ہے تو آپ ایسا سمجھو کہ کسی نے گیلا ہاتھ ادھر پھیر دیا یا ادھر پھیر دیا، باریک باریک ٹھنڈے قطرے نکلتے ہیں مگر بہتے نہیں، کوئی پسینہ بہتا نہیں، یہ جگہ بھینی ہو جاتی ہے اور ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ہاتھ لگاؤ گے تو ہمیں گیلی نظر آئے گی مگر بدن گرم نہیں ہوگا، وہ گرمی اور ہی قسم کی ہے۔ اور جس نے وہ چیز ابھی تک نہیں پائی وہ اس کو ابھی محسوس نہیں کر سکے گا میرے کہنے سے، جب پاؤ گے تب میری بات کا پتہ لگے گا، کیونکہ گرمی کا پسینہ اور وہ پسینہ الگ قسم ہے، اس میں ایک قسم کی ٹھنڈک ہے اور وہ پسینہ بہتا نہیں، تو پسینہ آ جائے گا، خوشی ہوگی، اتنے ہلکے فیل کرو گے۔ بھلے آدمی میری طرح موٹا ہوگا مگر اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے میں زمین سے اٹھ رہا ہوں، ایسا لائٹ ہو جائے گا، اس کو فیل ہوگا، محسوس کرے گا کہ بالکل لائٹ ہو گیا ہے۔ پھر وہ اور عبادت کرے گا اور آگے جائے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے میری روح باہر نکل رہی ہے، مگر روح باہر نکلنے کا یہ مطلب ڈر کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے نہیں، حقیقت میں اس کا روح باہر نکلتا ہے اور وہ سویا ہوتا بھی نہیں، جاگتا بھی نہیں۔ نیند اور جاگنے کی حالت کے درمیانی بات ہے۔ عبادت کرتے کرتے کو ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں ابھی سو گیا، دنیا کے عالم سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ اور کچھ دیکھتا ہے، جیسے ہم جب نیند میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو جس کمرے وغیرہ میں سوئے ہیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی، ہم کو کچھ اور خواب آتے ہیں، سپنے آتے ہیں،
تو اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس عالم کے اندر کہ جب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ سویا بھی نہیں ہے جاگتا بھی نہیں, تو پھر وہ باہر اور چیزیں دیکھتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے بدن سے باہر نکل رہا ہوں. تو کبھی وہ تھوڑی دیر باہر ارد گرد گھوم کے واپس آ جاتا ہے 1-2 سیکنڈ کے اندر, اور عبادت جیسے جیسے عبادت ہوتی رہتی ہے دوسرے تیسرے دن پھر باہر نکل کے 2-3 منٹ گھوم کے پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ ترقی کرتا جاتا ہے. ترقی کرتے کرتے روح جب ہی باہر نکلتا ہے پھر گھومتا ہے. شروع میں اس کی پرواز چھوٹی ہوتی ہے, جیسے کہ کسی پرندے کے بچے نے اڑنا سیکھا تو اس ٹہنی کے اوپر سے جمپ مارا, اڑا, دوسری ٹہنی پہ چلا گیا. ابھی تک اس کے بدن میں اتنی طاقت نہیں آئی کہ وہ اڑان لے سکے. تو ایسا ہی عبادت کرتے کرتے پہلے روح باہر نکل کے 2-3 سیکنڈ کے اندر واپس آ جائے گی, پھر 10-20 سیکنڈ ہوں گے, پھر 1 منٹ ہوگا, پھر 2 منٹ ہوں گے, پھر باہر نکل کے پرواز کر کے 5 منٹ میں واپس آئے گا. پھر حالت یہ ہوگی کہ وہ اس کی خوشی اور مرضی کے اوپر ہے کہ جتنا چاہے پرواز کرے, اتنی اس میں قوت آ جائے گی. اور روح کی جو سپیڈ ہے وہ حساب بغیر کی سپیڈ ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک پلک میں اس زمین کو چھوڑ کے وہ آسمان پہ جاتا ہے, دوسرے آسمان پہ جاتا ہے, پھر وہ آسمانوں کی فلک کی سیر کرتا ہے, اور ان فلک کی سیر کرنے میں دوسری روحوں سے ملاقات ہوتی ہے. بڑی بڑی روحیں اس کو ملتی ہیں, فرشتے ملتے ہیں, اور ان کی پھر ملاقاتوں سے اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے ادھر جانا چاہیے, اس طرف جانا چاہیے. یوں کرتے 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 وہ ایک دن اس حالت پہ پہنچتا ہے کہ جب مولا اس پہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کی مولا سے ملاقات ہوتی ہے. تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا جو بدن امام کا تھا اور امام کا جو نور ہے وہ کیا ہے. تو حضرت امام نے فرمایا کہ نور کا پانا تمہارا حق نہیں, لیکن تم عبادت کرو تو جب وہ خوش ہوگا تم پہ تو اپنی ملاقات تم کو راستے میں مل جائے گا گھومتے گھومتے. تو عبادت کے یہ طریقے ہیں. تو حاضر امام جو ہے اس کے بدن کو یاد مت کرو, مگر حاضر امام کا جو نور ہے وہی اللہ کی ذات ہے, اور اسی میں ہمیں واپس جانا ہے. حاضر امام کے بدن تو جنم لیتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, پھر گزر جاتے ہیں, بدن مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جو نور ہے امامت کا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کو تو نہ جنم ہے, نہ اس کو موت ہے, نہ اس کا کوئی بھائی ہے, نہ اس کی کوئی بہن ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ نیند ہے, نہ اس کو غم ہے, نہ فکر ہے, نہ چنتا ہے, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے. وہ تو اعلیٰ اور عرفہ ہے, اس سے اونچا کوئی نہیں. مگر یہ چیزیں ہمیں عبادت میں سمجھ آتی ہیں اور ہمیں اس منزل پہ جانا ہے. اسماعیلی مذہب کا جو ایم ہے تو وہ یہ ہے جو ابھی میں نے بتایا. مگر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں اور ہضم نہیں کرتے. ہماری شریعت جماعت خانے کی حاضری, رسوم, دعا یہ برابر ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ جس بچے کو انجینئر بننا ہے تو اس کو انجینئرنگ کے سبجیکٹس لینے چاہیے, اور جس کو روحانی انسان بننا ہے یا اسے دیکھنا ہے کہ میرے اس دنیا میں کتنی میں ترقی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے روحانی طریقہ الگ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اس زندگی کے اندر ہم جان سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا. جیسے کوئی آدمی جس کے پاس اچھی توفیق ہے تو اس ملک میں رہتا ہے پاکستان میں, مگر اس نے پلان بنایا کہ مجھے میرا بڑھاپا سوئٹزرلینڈ میں گزارنا ہے, تو وہ سوئٹزرلینڈ میں ادھر جا کے ایک پلاٹ دیکھتا ہے, خریدتا ہے, اپنا مکان بناتا ہے, پیسے ادھر سے ٹرانسفر کرتا ہے, وہاں فرنیچر ڈالتا ہے, اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے
تو ادھر پاکستان کو چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ میں جا کے اتر کے گاڑی لی، ٹیکسی لی اور اپنے گھر چلے گئے، یہ میرا گھر ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ اس زندگی کے اندر ہمیں ادھر آخرت میں اپنے رہنے کی جگہ بنانی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں وہاں کہاں جاؤں گا اور کس حالت میں جاؤں گا، کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ میں آرام سے اس کے آمدنی کے اوپر نبھا سکوں گا، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس اتنی دولت یہاں ہونی چاہیے، روحانی دولت، کہ ہم وہاں جب جائیں تو ہم کو لوگ لینے کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ جب ہی کافر مرتا ہے تو بد شکل فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں کہ وہ ڈر جاتا ہے، اور مومن مرتا ہے تو خوبصورت فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کا مومن مرتا ہے تو خود مولا اس کو لینے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی جو خوبی ہے۔ عام لوگ یہ جو باتیں میں نے ابھی بتائیں آپ غیروں کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں۔ غیر تو چھوڑ دو، بہت سے اسماعیلی بھی ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں بھی سیکرٹ ہیں۔ سیکرٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نہ کہیں، مگر جیسے اپنے اس حالت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کریں۔ ایک میٹرک کا لڑکا بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر رہا ہے، اس کا دوست آیا میٹرک میں، وہ بھی پڑھتا ہے، تو دونوں بیٹھ کے آمنے سامنے کوئی جیومیٹری کی کوئی ایسا پرابلم سالو کر رہے ہیں۔ ابھی اس کا 5-6 برس کا چھوٹا بھائی آیا جو پہلی جماعت میں پڑھتا ہے، کہتا ہے بھائی جان کیا کرتے ہو؟ تو وہ جانتا ہے میٹرک والا کہ یہ میرا بھائی صرف پہلی جماعت میں پڑھتا ہے، تو یہ جیومیٹری کی چیزیں نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو بتائے گا نہیں، اور بتانے بھی جائے گا تو وہ سمجھے گا نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ جو روحانی آدمی ہے وہ روحانی چیزیں سمجھتے ہیں۔ پتھر دیکھ کے، برتن دیکھ کے اس میں چیز ڈالو، تو ایسے لوگ کے جو اچھے ہیں، عابد ہیں، نیک ہیں، جن کو اس بات کے اندر زندگی میں دلچسپی ہے، ان کے ساتھ بات کرو۔ باقی جس کا ایمان ہی پکا نہیں، دسمن برابر نہیں، جماعت خانے کبھی جاتا نہیں، ایسی گہری مذہب کی روحانی باتیں اس کے ساتھ کرنی فضول ہے۔ 7 گنا روز کرتا ہے، تو جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان سے بھی گناہ 7 ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کا حال ہی کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ خواب میں کوئی روحانی کچھ آ کے دے جاتا تو اچھا گنا جاتا ہے یا برا؟ ہاں، اچھا برا دونوں اس میں ہو سکتی ہیں حالتیں۔ کیا دیا ہے؟ اچھا، اگر تمہیں انڈا دے جائے تو انڈا اچھی نشانی ہے، کیونکہ جو انڈا ہے وہ جنریشن کی گروتھ کی نشانی ہے، اس میں سے لائف پیدا ہوتی ہے۔ پیسہ دے کے جائے تو پیسہ دے کے جاوے تو اس کا مطلب ہے تکلیف بڑھے گی۔ جس کو پیسہ ملے خواب میں کسی روحانی کے ہاتھ سے، تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ پیسے کا جو تعلق ہے وہ دکھ اور تکلیف سے ہے۔ یہاں خدا اس کے لیے حکم کرتا ہے، اما اس نے نور میں ملنے کے کام کیے ہوئیں گے تو نور میں ملے گی۔ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ امام کے نور تک پہنچنا تو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تالیکہ میں آتا ہے نا انٹرنیٹ، ہاں، وہ جو ہے نا ایٹرنل پیس، وہ فنا فی اللہ کا درجہ نہیں ہے۔ پھر واپس کتنا برس بعد بھی اس کی تصویر نکل دی ہے نا، ہاں عزت کراتے تو بالکل، کہ اصل میں واصل کرے۔ ہاں، ہماری دعائیں ہیں۔
اصل میں واصل کی تصویر نکل گئی نا، کتنے برس بعد بھی مجلس کرا کے اس کو اصل میں واصل کی دعا مانگتے ہیں. ہاں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کیوں کہ وہ واصل ہوا کہ نہیں ہوا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں. ہم تو دعا مانگتے ہیں. اور اگر وہ اصل میں واصل ہو چکا ہے تو آپ نے جو کچھ کیا اس کا ثواب آپ کو تو ملنے والا ہے. باقی اصل میں واصل ہونا تو کسی کی تقدیر میں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دس ہزار روحانی ہو ساتھ لے گئے એટલે દુનિયામાં નહીં આવે. આલમે અરવામાં છે. બાકી આમ નૂરમાં તો 10,000 ક્યાંથી એક સાથે મળે? તો વેલા કોઈ થાય. ચીઠી કરાવી વાડીના હોલમાં તો ચીઠી લઈને ગઈ તો મિશ્રજીએ કહ્યું કે આ તો કોઈ રૂહાની ચીઠી લઈને આપવું નથી, તમને હવે ક્યાં બેસાડું? પછી મને બોર્ડ લેવા આવ્યા છે એની પાસે બેસાડ્યું. તો સીતાનું શાહ આવીને બેઠા. પછી કે બાઈ આવી છે ને છોકરી તો કઈ રૂહાની ચીઠી લઈને આવી છે, તો મારે સામું જોઈને કે ખડે હો જાઓ. તો હું ખુશ થઈ ગઈ. वो रूहानी को हमारा नूर दे दिया. हम बस खत्म हो गया. મારા બાપાને બહુ ખાયશ હતી કે માની રૂહાની પોતી ગુજરાતમાં કામ اس نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہے اور وہ گناہ کسی انسان کا کیا ہے، کیونکہ خدا رحم بادشاہ ہے، رحم کرتا ہے، بخش دیتا ہے. مگر ہم جب دوسروں کے گناہ کرتے ہیں تو عبادت کرنے سے، دسوند دینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. ہم نے کسی کی بد دعا لی ہے تو ناک رگڑنے سے، عبادت کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. ہم نے جس کا گناہ کیا ہے وہ معاف کرے. اور خصوصاً کر کے جب ہم دوسروں کے گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت دکھ ہوتے ہیں، اور وہ دکھ ہمیں ہر حالت میں اٹھانے پڑتے ہیں. وہ بخشے نہیں جاتے. عبادت نہیں کی، دسوند کی خامی رہ گئی. خدا کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے. ہاں اگر معافی مانگ لی تو معاف ہوتے ہیں. جس کا گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لو. کبھی اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا تو تم کو خدا نے، تم نے معافی مانگ لی تو خدا نے تم کو بخش دیا، اور وہ گنہگار بن گیا کہ جس نے کہا میں معاف نہیں کرتا. ابھی ایسا ہے کہ تم نے کسی سے 1000 روپیہ لیا اور تمہارے پاس 1000 روپے دینے کی توفیق بھی ہے، پھر تم اس کو کہو کہ مجھے یہ 1000 روپے میں معاف کر دو، اور تم 1000 روپیہ دینے کے لائق ہو، پھر بھی تم معافی مانگو اور وہ آدمی کہے کہ نہیں میں معاف نہیں کرتا، تو خدا کے دربار میں پھر تم چھوٹ نہیں سکتے. ہاں تمہارے پاس خدا نہ خواستہ کچھ نہیں رہا، سچ مچ تمہاری دینے کی توفیق نہیں رہی، اور خدا نہ خواستہ تم موت کے درمیان آ گئے. اب اس کو کہتے ہو کہ دیکھ میں دنیا سے جاتی ہوں، میری توفیق نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے. اگر پھر وہ معاف نہ کرے تو تم چھوٹ گئے، وہ پکڑا گیا. کوئی ویکتی ہے تو اس کے اولاد کے گزر گئی ہے، اس کے بچے کے خواب میں مائی میں بار بار کہتی ہے کہ مجھے مکان دے، مجھے پلنگ دے، مکان دے، مجھے پلنگ دے. ان کے درمیان مرنے سے پہلے کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جو آج اس کو یہ چیز آگے تنگ کر رہی ہے. بار بار آپ کے کوئی اس کے پیچھے ضرور کوئی کارن ہے. اس کی اولاد کو کوئی تکلیف